اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک بہترین دین ہے جس کے اندر انسان کی ضرورت کی ہر چیز بیان کی گئی، اور انسان کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے قضائے حاجت، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے بھی آداب بتائے ہیں کہ قضائے حاجت سے، پیشاب پخانہ سے کیسے فارغ ہونا ہے، اس کی بھی رولز بتلائے ہیں۔ جیسے صحیح احادیث کی روشنی میں قضائے حاجت کے آداب آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں، ٹوائلٹ کے اندر، تو داخل ہونے سے پہلے ہم کو ایک دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں شیطانوں سے، شیطانیوں سے، میل فیمیل دونوں، شیطانوں سے، شیطانیوں سے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیری سیفٹی چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر جو ہے لیفٹ قدم اندر رکھنا ہے نا، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے۔ اچھی جگہ جب ہم، جیسے مسجد ہے اچھی جگہ، اندر جب آتے ہیں تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے؟ سیدھا ہے نا، رائٹ۔ وہاں بولے تو پہلے لیفٹ رکھنا ہے۔ اور یہ دعا کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ دیکھیے، گندی جگہیں شیطانوں کی رہنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ اب پہلے کیسا تھا سسٹم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور وغیرہ کے اندر کہ گھر سے دور ہوتے تھے قضائے حاجت وغیرہ، اور اب تو آج ایسا ماحول بن چکا ہے جس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ جگہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہے، ہمارے روم کے اندر ہے۔ تو اس دعا کا پڑھنا اور زیادہ ضروری ہے۔ اب تو بالکل بھولنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کمپلسری پڑھی۔ اور اس کے بعد قضائے حاجت کرتے وقت، چاہے آپ اندر ہوں ٹوائلٹ کے یا آپ کہیں میدان میں ہوں، سفر وغیرہ کر رہے ہوں، نہ آپ کو قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، نہ آپ کو قبلے کی طرف پیٹھ کرنی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں کر سکتے اور پیٹھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور داہنے ہاتھ کا استعمال صفائی کے لیے نہیں کر سکتے، بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ اگر آپ ٹوائلٹ کے اندر سے فارغ ہوئے، آپ باہر نکل رہے ہیں، سیدھا پیر باہر رکھیے، نکلیے، اور پھر اس کے بعد کہیے غفرانک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، ہے نا، بخشش چاہتا ہوں۔ کس بات سے؟ آپ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے تھے، لیکن کیا ہے، ایک مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ مومن جو ہے ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ اب ایک مثال میں دوں، آپ ٹوائلٹ کے اندر تھے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچی، جواب آپ نہیں دے پائے، کیونکہ وہاں جواب دے بھی نہیں سکتے ہیں، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں، آپ کو چھینک آئی، آپ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جگہ وہاں پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کہیں غفرانک، اے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہے نا، تو جانتا ہے میں ایسی جگہ پر تھا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اچھا، اگر کبھی ہم پانی کے علاوہ دوسری چیزیں استعمال کریں، ڈھیلا وغیرہ استعمال کریں، تو کم سے کم 3 ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے، مٹی وغیرہ استعمال کریں۔ کبھی ہوتا نا، ہم سفر کر رہے ہوں، پانی نہیں ہے، تو پھر 3 ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے، اس سے زیادہ آپ کتنا بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ہڈی سے، گوبر سے، ان سے طہارت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ جناتوں کی استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے راستوں میں، ہے نا، لوگوں کے آنے جانے والی جگہوں میں کبھی بھی جو ہے پیشاب پخانے سے فارغ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک گناہ ہے نا، راستے کے حق کے خلاف ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہے کہ جو ایسی جگہوں پر جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، درخت ہے اس کے نیچے فارغ ہو گیا، راستے ہیں آنے جانے کی جگہیں، لوگ آتے جاتے ہیں وہاں فارغ ہو گیا، یا اسی طریقے سے پانی کے قریب والی جگہ ہے
جہاں لوگ جا کر کے پانی استعمال کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ فارغ ہو گیا، تو ایسی جگہوں پر بالکل بھی قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قضاء حاجت کے آداب ہیں جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ یہودی وغیرہ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھیڑ دیا ان لوگوں نے، ایک دن کہا کہ یہ تمہارا نبی کیسا ہے جی، پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ سکھا رہا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ جب بھی جاؤ تو نہ قبلے کی طرف چہرہ کرو نہ پیٹ کرو۔ ہمارے نبی نے ہر چیز، یعنی انہوں نے ایک سوال کیا نا، انہوں پورا جواب دے دیا۔ ہمارے نبی نے یہ سب چیزیں سکھائی، اور یہ چیزیں بھی جاننا چاہیے، ہے نا، بحیثیت مسلمان بہت اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔